بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ غفار فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حمید بن جابر علیہ رحمۃ اللہ القادر کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے۔ پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو لہب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت اور آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئی تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے کہ جو کہ مہدوم نہ ہو۔ اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو۔ حقیقی خوشی اور فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو لہب کے حاصل ہو۔ لہٰذا اپنے رب عز و جل کے حکم کی طرف جلدی کر۔ بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کہ پھر ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت خوفزدہ تھے اور کہنے لگے، یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑ اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آگے جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا اور میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا تھا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا، اور یہ انہی کی قبر ہے۔